یا ہم مار دیتے ہیں یا ہم مر جاتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں، نہ مار سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں. آسان نہیں ہے جیل. اگر ہم ہنس کے گزار رہے ہیں یا ہمارا لیڈر ہنس کے گزار رہا ہے تو اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سب نارمل ہے. میں نے جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا، میں نے مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑا تھا. انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی جاب نہیں کی، ان کی پہلی جاب سی ایم شپ ہے. یہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بات کرنا یا گالیاں دینے سے آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں کہیں پر فل سٹاپ لگانا پڑے گا. توہین عوام ہوئی ہے، توہین عورت ہوئی ہے، اور توہین عورت کسی سے بھی برداشت نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک بات کہی نا، آپ کی ماں بہن بیٹی کے سر سے چادر کھینچی جائے، خدا نہ خواستہ، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، استغفار، کسی پر یہ برا وقت نہ آئے. یا ہم مار دیتے ہیں یا ہم مر جاتے ہیں. ہم تو ایسے ہیں، نہ مار سکتے ہیں نہ مر سکتے. تو اگر کوئی بولتا ہے تو اس نے کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی جو وہ بولتا ہے. اسی لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ لیکچر دیا گیا خواتین کی تکریم پر. کوئی بات کرے گا تو ہم نے تو تکریم کا جنازہ نکلتے دیکھا ہے، اور پھر وہی بات کیا گیا، یہی کہا گیا یوتھ بہت ایل انفارمڈ ہے. تو پھر لمز نے یہ بتا دیا کہ یوتھ ایل انفارم نہیں ہے. اسی لیے میں یہ بار بار ایک بات کرتی ہوں، ملک کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستانی عوام کا سوچیں. اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، اٹس ناٹ اباؤٹ وزیر اعظم خان، اٹس اباؤٹ پاکستان. شکر کریں کہ کوئی ایک شخص کھڑا ہے اس ملک کے لیے. شکر کریں کہ وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. ان پارٹیوں کو نا، جو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتی تھی، جو جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نعرہ لگاتی تھی، ان کو خان کی کو ایک تھینک یو کا میسج کرنا چاہیے کہ چلو شکر ہے تم نے سیاستدانوں کی عزت بچا لی. ایسا نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے جیل. اگر ہم ہنس کے گزار رہے ہیں یا ہمارا لیڈر ہنس کے گزار رہا ہے تو اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سب نارمل ہے. ہم صرف اس لیے کہتے ہیں ہماری جان پر گزری ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک پر ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے ہماری کیا اوقات ہے. لیکن شکر کریں کوئی کھڑا ہونے والا ہے جو اس ملک کی عزت بچا رہے. علی صاحبہ، مریم نواز صاحبہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں ان سے کیا شکوہ ہے آپ کو؟ میں انہیں مانتی نہیں ہوں وزیر اعلیٰ. وٹ ایور وٹس ایور کی بات ہی نہیں ہے. جو ایک مہر شرافت سے اپنی سیٹ ہارے اور پھر دھڑلے سے ایک سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے. دیکھیں، میں نے چلے جیل سے الیکشن لڑا. خاتون ہونے کی میں وجہ آج سے کہتی ہوں، میں نے جیل سے الیکشن لڑا. میں نے جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا، میں نے مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑا تھا. ڈاکٹر یاسمین نے جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا، مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑا تھا کہ ہاں، ہم جیسی ورکرز خواتین خاندان شریفیہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ہرا کر بھی خود ہار گئے، اور ہمیں ہروا کر بھی ہم جیت چکے ہیں. سو یہ مینٹالٹی وہ نہیں سمجھیں گے. اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ جن کی فرسٹ جاب ہو نا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ٹرینی مینیجر سے جاب، ٹرینی انجینئر سے جاب سٹارٹ کیا. ٹرینی انجینئر سے جب میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی میں نے انٹرنشپس کی ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایم پراؤڈ ٹو ڈو اٹ. یہ سیاست میری جاب نہیں ہے. ان کو یہ چیز پلیٹ میں رکھ کر ملی ہے. انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی جاب نہیں کی، ان کی پہلی جاب سی ایم شپ ہے. تو یہ زیادتی اس پنجاب کے ساتھ ہے، یہ زیادتی اس ملک کے ساتھ ہے. میں ان کو صرف اس طرح سے لیتی ہوں، میں ان کو اس طرح سے بھی لیتی ہوں کہ چچا بھتیجی جلسے کر رہے ہیں نا، جلسیاں کر رہے ہیں. ہمارے ایک ورکرز کنونشن کے ایک ایپلیکیشن کے اوپر ہمارے ڈسٹرکٹ کے سارے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، ان میں ریڈز ہو جاتے ہیں. میں منڈی بہاؤالدین کی بات کر رہی ہوں. یہ ایک خاتون کٹ پتلی انلیجیٹمیٹ وزیر اعلیٰ کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے. گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ شریف
ان میں سے کسی کا باپ جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، اس لیے یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سرکاری مشینری، سرکاری سرپرستی کے اندر جلسیوں کی اجازت بھی ہے۔ تو ہم تو چیلنج کر رہے ہیں نا، میں ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں، میں تو کہتی ہوں آپ صرف راستے کھول دیں، آپ ہمارے گھروں پر ریڈ نہ کریں۔ مینار پاکستان کیا 10 گنا بڑا میدان میرے جیسا پولیٹیکل ورکر آپ کو بھر کے دے دے گا، اور آپ کیا چچا بھتیجی کیا اپنے الائنس کو بھی بلا کر کرنے جلسے۔ ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، ہمیں یہ لوگ عوام میں نکلنے سے ڈرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ ہم جیسے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں نہیں وہ 52 یہ تو آپ پاپولیشن کہتی کو۔ ہیں نا کہ وہ عوام سے نکلنے ڈرتے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کالجز میں جا رہی ہیں، مریم صاحبہ جلسے کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ لوگوں سے انٹریکشن کر رہی ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بار بار افتتاح کرتی ہیں چیزوں کا، وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ میں نظر آتی ہیں، صفائی کے حوالے سے ہو، انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو، دیگر کتنی پروجیکٹ ہیں جنہوں نے کیے ہیں۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ نظر عوام میں نہیں جا سکتے، وہ لوگ تو بڑے مطمئن ہیں کہ دے آر پرفارمنگ سو ویل، وہ بڑے مطمئن ہیں، بالکل یقین کریں مطمئن ہیں۔ میں جب دیکھتا ہوں، جب میں ان کے پوسٹرز دیکھتا ہوں، اخبار میں اشتہارات دیکھتا ہوں، تو مجھے تو وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ ان کی ترقی کا جو میک اپ ہے نا، وہ اس دن کی بارش نے تو دھو ہی دیا تھا۔ اب اصلی میک اپ جو اشتہارات والا ہے میں وہ بات کب تو اترنا ہے؟ علی صاحب نہیں ایک منٹ، مجھے اب بات پوری کرنے دینا، میں تو بڑے آرام سے، مجھے تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں نا۔ میں نے کب کہا ہے جو ترقی کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے ٹک ٹاکس کی، ٹی وی اشتہارات کی، عوام کے ٹیکس پیئرز کے منی کے اوپر ضرورت نہیں ہوتی۔ جو پیسہ آپ ہر بلیٹن میں اپنے اشتہار چلا کر دے رہے ہیں وہ عوام پر لگا دینا۔ کسان پروٹیسٹ کر رہے، اس سے پراپر قیمت نہیں مل رہی، سرکاری ملازمین سڑکوں کے اوپر ہیں، تاجر آلریڈی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، صحافی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کون سا طبقہ خوش ہے؟ عوام مہنگائی کے ہاتھوں، نہیں ایک سیکنڈ، عوام مہنگائی کے ہاتھوں مری ہوئی ہے۔ جن انکروچمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، غریب کی کے اوپر ہی ان کی انکروچمنٹس چلتی ہیں، عام ریڈی بان کے اوپر ہی ان کی انکروچمنٹس چلتی ہیں۔ دیکھیں ہم تو وائٹ پیپر لے کر آ رہے ہیں، ہم تو ان کو بتائیں گے کہ ان کی پولیس گردی نے کتنے گھروں کو تباہ کیا ہے، ہم تو ان کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ کچے کے ڈاکوں کو چھوڑ کر پوری پی ٹی آئی کے پیچھے ان کی پولیس لگی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ آئی جی صاحب کی رپورٹ کے لحاظ سے پنجاب میں ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ ابھی جو آج سرگودا میں ایک 5 سالہ بچی کے ساتھ ہوا ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان کے امن و امان کی سچویشن کا۔ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو اللیجیٹمیٹ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس ملک میں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، آپ گواہ ہیں۔ آپ کو ہر طرح کے یونیورسٹیز میں بھی جانے کی پرمیشن ہے، ہمیں ایک ورکر کنونشن کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے، ہمیں آفس کھولنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ اتنے عوام میں مقبول ہیں تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟